پھر وہی موسم آیا ہے لحافوں کملوں میں دبک کر چلغوزے اور ذائقہ دار حلوے کھانے کا۔ فضا نے ساڑی کی فال درست کرتے ہوئے کہا۔ کمرے میں تحریم، غزل اور عدنان بھائی نئی ریلیز ہونے والی فلم دیکھنے کے لیے فرشی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ شادی کیسی رہی بھائی؟ عرفان بھائی نے اسے آئینے کے سامنے بیٹھے زیور سنبھالتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جیسی آج کل ہوتی ہیں، اور خصوصاً اس کلاس میں۔ پتہ ہے غزل، جب دلہن کو اسٹیج پر آنا تھا تو ہال کی تمام لائٹس آف کر دی گئیں اور دو مشل بردار کزنز دلہن کو دھیرے دھیرے سہاگ کے گیت گاتے ہوئے اسٹیج تک لائے۔ مووی بنانے والوں نے کچھ نہ دیکھنے دیا دلہن کو سامنے سے شوٹ کرنے کے چکر میں۔ کتنا اچھا منظر تھا، ہائے اللہ کیا بتاؤں، من موہنی سی بوٹے سے قد کی وہ شرمیلی سی نازک سی دلہن سرخ اور سنہرے رنگ کے امتزاج سے بنے عروسی جوڑے میں کیا چیز لگ رہی تھی۔ بس پھر تو انڈین مووی کے گانے لگ گئے اور لائٹیں جلیں، بھنگڑے ڈالے گئے، رسمیں ہوئیں اور تصاویر بنوانے کے لیے عمائدین شہر کی قطاریں لگ گئیں۔ صبح کا اخبار بھرا پڑا ہوگا، کتنے پریس فوٹوگرافر تھے، بلکہ کچھ تو اخبارات کے مالکان بھی موجود تھے۔ پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو شہر کے شہر کو اپنی مٹھی میں بند رکھتے ہیں۔ دلہن والوں کا بس نہیں چل رہا تھا مہمانوں کو ریاستیں نواز دیں، قیمتی خلعتیں دے دیں یا جواہرات سے مالا مال کر دیں۔ بہترین کیٹرنگ اور کھانوں میں اس قدر ورائٹی کہ آپ بس سوچتے ہی رہ جائیں کہ کیا نکالیں کیا چھوڑیں، اور کوئی دھکم پیل نہیں، کوئی بدنظمی نہیں اور نتیجتاً کوئی بدمزگی بھی نہیں۔ وہ دیکھو اب ہیرو امیر زادی کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، وہ اسے پوچھے گا بھی نہیں۔ تحریم نے فضا کی بات کہاں سنی تھی، وہ تو فلم میں بری طرح غرق تھی۔ اس نے بے پرواہی سے گچک لی اور اپنی پلیٹ میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگی۔ فضا کو فلم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس نے زیور پیک کر لیا تو باتھ روم میں کپڑے تبدیل کرنے چل دی۔ فلمیں دیکھتے ہیں، آج تک تو کوئی کمرشل سینما یا کہانی لکھنے والا محنت کش طبقوں کی اصل ساخت پر ایک منظر بھی نہیں لکھ سکا، اور محنت کش طبقوں کی اصل ساخت پر ایک بھی پرتاثر منظر نہیں لکھ سکا۔ عرفان بھائی ویسے تو سوشل ریفارمر ہیں، مگر فلمیں دیکھو کیسی پسند کرتے ہیں، مکمل مال مسالے دار، جن سے فکر کو کم از کم کوئی غذائیت نہیں مل سکتی۔ ارے فضا بیگم تم بھی کمال کرتی ہو، یہ ریفارمر ٹائپ کے بندے بندیاں کیا تفریح کی ضرورت سے بالا تر مخلوق ہوتے ہیں۔ اب دیکھو 3-3 کلو چلغوزے، 2-2 کلو حلوے اور 4 سے 6 کپ کافی اور چائے کے، ان پیٹوؤں کے پاس اس وقت اور کوئی کام نہیں سوائے سب کچھ ہڑپ کر جانے کے۔ ہاں بھئی، خوشی اس بات کی ہے کہ کزن کے گھر آئے ہیں، چھٹی منا لیں، پھر محنت کی منڈیوں میں سب کو جٹ جانا ہے۔ اور وہ تحریم اور غزل، واہ ان کے کیا کہنے، ہاسٹل میں کیا فلمیں نہیں دیکھتی، مگر یہاں تو بڑے بھیا کی سنگت ہے۔ ہاں جی، وہ تو اتنے کھلے دل کے ہیں کہ میکڈونلڈ اور KFC جانے کی فرمائش ادھر منہ سے نکلی نہیں کہ ادھر جھٹ سے پوری بھی ہو جاتی ہے۔ ہائے اللہ کیسی مشکل تھی وہ سنہری دمکتی ہوئی دھڑکنوں میں شور سا برپا کر دینے والی دلہن، روح تک میں روشنی کا ہالہ کر رہی تھی۔ کاش میں بھی، اوہ بھئی کیا الٹی سیدھی سوچیں آ رہی ہیں۔ اور اس نے میک اپ بھی وہیں صاف کر دیا۔ اب باری تھی چھینٹے مار کے سوئی ہوئی آنکھوں کو جگانے کی۔ کچھ دیر تک تو ان کزنز کو کمپنی دینی پڑے گی۔ میک اپ تو کبھی بھی وہ ڈھنگ سے صاف نہ کر پائی تھی، آج بھی کوئی نہ کوئی ذرہ آنکھوں میں چلا گیا تھا۔ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے وہ کمرے میں واپس لوٹی تو سب سے پہلے غزل کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے اشاروں سے آنکھ کی سرخی کا سبب پوچھا۔ اس نے الرجی ہے کہہ کر جان چھڑا لی۔ الرجی کی وجہ تو سمجھ سے باہر ہے، شاہ رخ اور کاجول کی جوڑی سے غضب کی فلم بنی ہوئی ہے، سپر ہٹ گانے ہیں۔ عرفان بھائی نے مکمل بات سنی کہاں اور سمجھی کیا تھی۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں آپ کی فلم بھی، وہ کشن کو گود میں بھر کر بولی، مگر اندر سے طبیعت کی اداسی آسانی سے دور ہونے والی کہاں تھی۔ اسے آج شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا، کیا ضروری تھا کولیگز کو کارڈ دینا اور دعوتوں میں مدعو کرنا، ایک دنیاوی رسم ہی تو ہے، تو اسے قرابت داروں سے تعلقات نبھانے کی طرح کوئی ضرورت نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اب کیا ہوا، پرانے زخموں سے کھرن الگ ہوا تو کیسی بدنما سی جلد نظر آئی، اسے تو اپنی پرانی جلد سے میچ ہوتے ہوئے بھی مدت درکار ہوگی۔ اس نامعقول سی فلم سے بہتر نہیں تھا کہیں ساحل کنارے ہی چلتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھتے ہوئے بولی، اللہ فضا رات کے 2:30 بجے ہیں، دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے کیا؟ غزل نے اپنی رسٹ واچ اس کے سامنے کی، وہ جواباً صرف ناک سکیڑ کر رہ گئی۔ ابھی محترمہ شادی سے لوٹی ہیں، ابھی پھر آؤٹنگ کی سوچنے لگی، تم تو بستر میں جاؤ اور نہیں آ رہی ہے نیند بھائی، وہ باقاعدہ بوریت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اور غزل تم جو دھوپ الاؤ لے کر گئی تھی، یار ابھی مکمل کہاں ہوئی تھی،
ہوتی تو وہی پڑھ لیتی۔ وہ بالکل مصنوعی سی خفگی جتا رہی تھی۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر آ جائے گی کبھی بھائی، اتنی جلدی کیا ہے؟ غزل نے اس کے اعتراض کو اور بھی لائٹ کیا۔ کچھ اشعار مجھے ازبر ہو گئے ہیں، اب تم سنو یا نہ سنو میں سنائی دیتی ہوں۔ مثلاً راضی فاروقی لکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ آئینہ ٹوٹا ہوا تو ہے، پر تم نے میرے عکس کو تھاما ہوا تو ہے۔ اور ایک اور سنو، اس نے میرے لیے ایک لمحہ گزارا تھا، اتنا تو ہے، کون اس سے زیادہ کسی کا ہوا جتنا میرا ہوا۔ وہ شریر لڑکیاں اب کافی بنانے کچن میں جا چکی تھیں۔ وہ موڈ بدلنے کے لیے ٹیرس پر آ گئی تھی۔ ہوا میں آج خنکی بہت تھی، یا شاید رات گئے ٹمپریچر ایسا ہی ہو جاتا ہوگا۔ اس نے شال کو مضبوطی سے گرفت میں لے کر رکھا ہوا تھا، ورنہ شاید ہوا اسے اڑا لے جاتی۔ آپ یہیں ٹیرس پر کافی لیں گی؟ اگر یہ ارادے ہیں تو سمجھیے یہ کولڈ کافی ہو جائے گی، یعنی میرا مطلب ہے جس رفتار سے آپ کے تفکرات اور سوچیں۔ عرفان بھائی نے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، میں تو یوں ہی باہر آ گئی تھی، ایک ذرا موسم کی چال دیکھنے کے لیے۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ پرابلم کیا ہے ڈیئر سسٹر؟ عرفان اسے کاندھوں سے پکڑ کر کمرے میں لے آئے تھے۔ بھائی آج میں نے سکندر کو دیکھا۔ کیا اس نے بھی؟ وہ ہکلا سے گئے۔ اس قدر فوری رد عمل کی توقع نہیں تھی ان سے، مگر شاید یہ خبر ان کے لیے بھی حیران کن تھی۔ وہ انگلستان سے واپس آ چکے ہیں، اور جس درویشانہ حلیے میں تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد سے آگے نہیں گئے ہوں گے۔ تم آگے بڑھ کر بات کر لیتی۔ نہیں بھائی، میں نے ضرورت نہیں سمجھی۔ اچھا پھر اب اداسی کا سبب؟ وہ اب تک بے پناہ اداس تھی، شاید یہی کہ میں کیوں آگے نہ بڑھ سکی، کیوں بات نہ کر سکی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش میں خاصی کامیاب تھی۔ دیکھو سسٹر جی، تمہیں ان سے الگ ہوئے 10 برس کا عرصہ گزر چکا، بچی سے بھی مل لیتی ہو، کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بات چیت کرنے یا… بھائی صاحب آپ نہیں سمجھ رہے، دل ناراض ہے، اب تک یہ کمبخت نہیں مانتا، اس لیے خاموشی سے آ گئی تھی۔ میری سمجھ سے باہر ہے، میرے ساتھ اس قدر نحوستیں کیوں جھلکی ہوئی ہیں، میں اب تک یاسیت سے آزاد نہیں ہو پائی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھ سے نہ محبت ہو پائی ڈھنگ سے، نہ طریقے سے نفرت۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ اب سب میری خوشی کے لیے میرے پاس آئے ہیں، مگر میں کسی کو خوش نہیں کر پا رہی۔ آئی ایم سوری بھائی، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے عرفان بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ ننھی پری، ضرورت کیا ہے تکلف کرنے کی؟ جن شرارتی بہنوں کو میں ساتھ لایا ہوں وہ کر تو رہی ہیں خوش۔ ڈیئر سسٹر، میں تو یہ انسانی حقوق کے کمیشن کی رپورٹ تیار کرتے کرتے عبرت کا مجسمہ بننے لگا تھا ایشوز پر۔ عورتوں پر تشدد، یہ کاروبار کے جھگڑے، یہ چولہے پھٹنے کی رودادیں لکھتے لکھتے تھکنے سا لگا تھا، اس لیے سوچا ذرا کراچی کا ٹرپ لگا لیں۔ 5 برس گزر گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے، اور بیچ کے عرصے میں تائی جان گزر گئیں۔ ہماری امی نہیں رہیں، ابو کا ہونا نہ ہونا اب برابر ہے۔ قبروں کی نشانیاں لگاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اکثر یادیں قبرستان کی دہلیز سے اٹھا کے گھر لاتا ہوں۔ ادھر تمہاری اور سکندر کی علیحدگی کسی طرح بھلائی نہیں بھول سکتی، اور وہ تمہاری پھول سی بچی منزہ، وہ بھی تو اپنے ددیال اور ننیال کے درمیان فٹ بال سی بنی رہتی ہے۔ اپنی یہ غزل اور تحریم، آئیڈیالزم اور ایڈونچر کے شوق میں شادی کی عمریں گنوا چکی ہیں۔ ہر طرف فرسٹریشنز ہیں، دکھ ہیں، خوابوں کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی خلش ہے۔ تم اپنی نحوستوں کا کیا کہتی ہو؟ ہمارے حالات دیکھو اور بتاؤ، ہم اپنی اپنی دنیاؤں کی ساڑھ ستیاں نہیں جھیل رہے کیا؟ خبردار آئندہ خود کو منحوس کہا تو۔ اور فضا نے انہیں غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ ایسا کریں کہ آپ ہی شادی کر لیں، شاید پھر یہ دونوں سنجیدہ ہوں۔ اچھا، مگر آنے والی اتنی سنجیدہ نہیں ہے، ورنہ اب تک آ چکی ہوتی۔ وہ ہولے ہولے کافی کے گھونٹ لے رہے تھے۔ آپ فائزہ حمید کی بات کر رہے ہیں نا؟ واقعی وہ لڑکی بہت الجھی ہوئی ہے، ایک وقت میں سب کو مطمئن دیکھنا چاہتی ہے، بلا تکان خوبصورت باتیں کرتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر بڑی فینٹیسی ہے، اور آپ جانتے ہیں ایسی ہستیاں رنگین چشمے لگا کر دنیا کو دیکھتی ہیں۔ ان رنگین شیشوں سے باہر کی دنیا کی حقیقتیں، گندگیاں، اسٹوپڈ باتیں اور لوگوں کی خود غرضیاں نظر نہیں آ سکتی۔ اسی لیے تو میں اس کا طلسم کدہ آباد چھوڑ آیا ہوں۔ وہ بیمار اور ذہنی مریض خسر کی دیکھ بھال کیسے کرے گی؟ وہ بن بیاہی 2 نندوں کے ساتھ مڈل کلاس کے تمام تر رویوں کو کس طرح جھیلے گی؟ اگر اس نے BMW سے ہماری کچی گلیوں تک کا سفر کر لیا تو کہیں اس کے پاؤں کسی کنکر کی زد میں آ کر لڑک نہ جائیں۔ تم نے اس کے نرم ملائم گلابی بے داغ پاؤں دیکھے ہیں نا؟
جن پر وہ موقع بے موقع حنا کی بیل سجائے رکھتی ہے۔ میں بہت دور سے ان پیروں کو نگاہوں سے پیار کر کے چھوڑ آیا ہوں۔ میں بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ جس طرح تم بہت کچھ چھوڑ آنے پر مجبور تھی، تو پھر خوشی کی بات کیا کریں؟ خوشیاں لاٹریوں کی طرح قسمت کے دھنیوں کی جھولی میں گرتی ہیں۔ یہ کسی پیڑ پہ اگنے والے پھل کا نام نہیں کہ جسے لپک کر جھپک کر توڑ لیا جائے۔ خوش یہاں ہے کون؟ یہ بتاؤ ملازمت کیسی چل رہی ہے؟ وہ اپنے کرب کا اظہار بھی بہت ہلکے پھلکے انداز میں کر رہے تھے۔ گھسٹ رہی ہے اور بس، ایک ریس سی لگی ہوئی ہے۔ مرد عورتوں کو زینہ بنا کر کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہسبینڈ بیسڈ اسکیم پر کام کر رہی ہیں۔ جو بسے بسائے گھروں والیاں ہیں، وہ کچھ تو شوہر بدلنے کی فکر میں ہیں اور کچھ مائیں بن کر نوجوان لڑکوں کے جذبات سے کھیل رہی ہیں۔ یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی کی محرومی سے تجارتی سودا کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ مجھے ہر دوسرے مہینے ایک لو لیٹر ملتا ہے۔ پراسرار اور گمنام کالیں آتی ہیں۔ لنچ، ڈنر، کاکٹیل پارٹیوں کی دعوتیں ملتی ہیں۔ اس طرح چل رہی ہے ملازمت۔ وہ تو شکر ہے کہ جہاں زیب صاحب 80 برس کے عشرے میں ہیں، کوئی جواں سال ہوتے تو شاید وہی پہلے شکار کرنے کی کوشش فرماتے۔ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشنز بے انتہا بڑھ گئی ہیں اور عورت کا استعمال خطرناک سطح تک بڑھ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور افسوس کے سائے لہرا رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہم انسانی حقوق کے کمیشن والے دیہات کے مسائل کا رونا روتے ہیں۔ ہمارے جدید صنعتی معاشروں میں جو گھناؤنے جرائم ماڈرنزم اور شہری اخلاقیات کے نام پر ہو رہے ہیں، اب ہمیں ان کی بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ معاشرے میں اعلیٰ ترین مرتبہ اور حیثیت بنانے والے اندر سے نہایت کریز شکل رکھتے ہیں اور کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا، پردے پڑے رہتے ہیں، عقلوں پر بھی اور غلط رویوں پر بھی، اور اسے سسٹم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اسی طرح سمجھوتا کر کے خوش رہتا ہے۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ منزہ کب آ رہی ہے؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولے۔ ہاں، منزہ سے کل ہی فون پر بات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اپریل میں وہ یہاں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ سنو، اسے بلانے کے بجائے تم کیوں مری اسلام آباد نہیں ہو آتی؟ ذرا تبدیلی ہوگی ماحول میں۔ اور وہ صرف گردن ہلا کے رہ گئی۔ فلم ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی تھی اور عرفان بھائی نے حلوہ پوری کے ناشتے کی فرمائش پوری کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر اس کے لیے آرام بھی شرط تھی، لہٰذا وہ دوسرے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ گئے تو آرام کے لیے تھے، مگر غزل نے صبح بتایا کہ وہ تمام رات کچھ لکھتے رہے۔ اپنے ساتھ لکھنے پڑھنے کا سامان تو لائے ہی تھے، تایا ابو کی مسلسل بیماری اور بہنوں کی ذمہ داری نے انہیں ایک دم ہی بزرگ بنا دیا تھا۔ ایک طرف اپنی جذباتی محرومی جسے دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ تھپک تھپک کر سلاتے ہوں گے، صبر، رحم دلی اور خدا ترسی کی وجہ سے ان کے چہرے پر اطمینان گھر بنا چکا تھا۔ انہیں آج کراچی میں کوئی کام نہیں تھا، مگر غزل، تحریم اور فضا طارق روڈ پر شاپنگ کرنے چل دی تھیں اور شام سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ راستے بھر وہ انہیں سمجھاتی رہی کہ زندگی میں سیٹل ہونے کے کیا فوائد ہیں، گھر بسانے کے مسئلے کو شریعت کیسے حل کرتی ہے، مادیت پرستی کتنا نقصان پہنچاتی ہے اور خوبصورت شکلوں کا غرور انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر وہ سن تو رہی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ اپنا طریقے زندگی بدلنے کو تیار بھی تھیں یا نہیں۔ ڈھیر ساری نصیحتیں سننے کے بعد غزل نے دھیرے سے کہا، دوست، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تم نے بھی تو شادی کی، کیا پایا؟ چچی جان کہا کرتی تھی کہ ہم نے ایک بیٹی بیاہی، 2 کو گھر لے آئے، اور وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک گاڑی میں مکمل سکوت چھا گیا تھا۔ کسی سے کوئی کچھ نہیں کہہ سن رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کچھ کہنے سننا باقی ہی نہیں رہا۔ دل کے آس پاس غضب کا طوفان اٹھا تھا۔ فضا کی امی نے جگر کے ٹکڑے کا گھر اجڑتے دیکھ کر ایک جذباتی سی بات کہی تھی۔ غزل نے اسے پلو سے باندھ لیا تھا۔ وہ اس لیے شادی کا جوا کھیلنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ یہی ہوتا ہے، کچے ذہن کی نو عمر لڑکیاں دوسروں کے تجربوں سے یہی اخذ کرتی ہیں۔ سکندر بھائی کتنی چاہت سے پروپوزل لائے تھے اور خوشی سے آپ نے بھی نئی زندگی شروع کی تھی، مگر آہستہ آہستہ توقعات اور خواہشوں کے گرداب میں کیوں الجھ کر رہ گئے؟ کوئی تو سبیل نکل ہی سکتی تھی زندگی کو خوشگوار بنانے کی۔ تحریم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں نے کوشش تو کی تھی نا، بہت دن تک صبر کیا، دیواروں کو بھی خبر نہ ہونے دی، سکندر کی انا اور خودداری کو ٹھیس پہنچائے بغیر، مگر سب بے سود۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ اتنا مہذب، تعلیم یافتہ اور اپنے شعبے کا کامیاب مرد اپنی بیوی کے لیے اتنا جابر حکمران کیوں ثابت ہوا؟ نہ جانے وہ کیا تسخیر کرنا چاہتے تھے، نہ جانے میرے پاس کتنا خطہ اراضی تھا جو وہ اپنی فتوحات بڑھانے کی فکر کرنے لگے۔ بہرحال زندگی میں ایک سبق مل گیا، عشق میں بہت کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً میں نہیں کر پائی ہوں گی۔
فضا، عرفان بھائی کے دوست اشر کا رشتہ آیا ہے تحریم باجی کے لیے، کل ذکر کیا ہوگا شاید۔ غزل نے انکشاف کیا تو وہ چونک اٹھی۔ رشتے کی خبر تو واقعی خوشخبری تھی، مگر گزشتہ شب تو عرفان اپنی ذات کے کرب میں ہی گھرے ہوئے تھے۔ وہ صرف اپنی کزن سے ہمدردی کر رہے تھے اور انہیں فائزہ یاد آ رہی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کیفیت کچھ اس شعر کی سی تھی: پتہ نہیں ہے کہاں جا رہا ہوں میں، لیکن تمہارے خواب سے بھاگا ہوا ہوں میں۔ راضی فاروقی۔ اسے عرفان بھائی پر ترس آنے لگا۔ اشر تو عرفان بھائی کے بہت پرانے دوست ہیں، یہ وہی ہے نا فارم ہاؤس والے سلیم صاحب کے بیٹے؟ پھر کیا خیال ہے تم سب کا؟ بجو کے علاوہ سب کا نیک خیال ہے، چھوٹی بہن نے وسوخ سے کہا تھا۔ کیوں بجو، آپ کو کیا اعتراض ہوا؟ وہ شرارت آمیز ہنسی روک کر بولی۔ امی کے زمانے سے واقفیت ہے، کیا پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ اور جناب کی 2 جگہ بات طے ہوتے ہوتے رہ گئی تو یہ میرے حصے میں آ گئے۔ کیا بات کر رہی ہو تحریم؟ تمہاری عقل شریف گھاس چڑھنے گئی ہے کیا؟ کمال ہے، تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ اتر آؤ 7ویں آسمان سے بیٹا رانی۔ اور یہ امی جی کی زندگی کی کیا بات کر رہی ہو؟ قسمت نصیب بھی کوئی شے ہوتے ہیں، اشر فزیشن ہے، باپ کا جمع جمایا کنسٹرکشن کا کاروبار ہے، اور سب سے بڑھ کر شریف لوگ ہیں، اور کیا درکار ہے؟ اور سب سے بڑھ کر شریف لوگ ہیں، اور کیا درکار ہے جناب کو؟ ذرا پتہ تو چلے۔ آپ عرفان بھائی سے کہیے سال بھر کا ٹائم تو لے لیں، وہ تو اس عید کے بعد ہی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ویسے تو کوئی اعتراض نہ ہوا نا؟ اشر تو تم لوگوں کو اپنی بہنوں بھابھیوں کے ہمراہ پکنک پر لے جاتے رہے ہیں، تم لوگوں کے علاج معالجے میں مشورے دیتے رہے ہیں، اتنا قریب ہے تم سے، اس سے بڑھ کر اور دوستانہ فضا کہاں ہو سکتی ہے؟ یہیں اگر قطعی انجانے لوگ ہوتے تو بتاؤ، مزاج کا پتہ چلتا، کتنا پھونک پھونک کر چلنا پڑتا۔ تم تو خوش قسمت ہو تحریم، امی یعنی ہماری تائی جی بھی ایسا ہی رشتہ چاہتی تھیں، کیا یہ احساس طمانیت بھرا نہیں ہے؟ اب وہ سب اسٹوپی آئس کریم پارلر میں بیٹھی شادی کی تیاری کے منصوبے بنا رہی تھیں، مثلاً عروسی جوڑا کیسے بنے، لاہوری غرارہ ہو یا راجستھانی شرارہ ہو، لہنگا چولی ہو یا سادہ قمیض شلوار ہو، یا روایتی غرارہ اور ڈارک ریڈ ہو یا صرف سرخ ہو، جہیز میں ساڑیوں کی تعداد زیادہ ہو یا شلواروں والے سوٹوں کی، اور سیٹ کتنے ہوں۔ تائی جی نے بہت سارا پرانا زیور توڑوایا نہیں تھا، وہ لاکر میں پڑا سڑتا تھا۔ طے یہ پایا کہ رات کو عرفان بھائی کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی جائے اور پھر آئندہ کے پروگراموں کی تکمیل پر توجہ صرف کر دی جائے۔ اس سے پہلے ہی عرفان نے فضا کو اشر کے رشتے کی اطلاع دی اور کہا صبح بینک چلی چلے، تاکہ لاکر سے پرانا زیور نکلوا کے مالیت کا اندازہ کیا جائے اور نیا زیور آرڈر کر دیا جائے۔ بجھی ہوئی فضا کی زندگی میں ایک بار پھر رونقیں بحال ہو گئی تھیں۔ یہ بتائیے بھائی کہ ان کی کوئی کسی چیز کی خاص ڈیمانڈ ہے؟ نہیں فضا، وہ بے حد نستعلیق اور شریف لوگ ہیں، کہتے ہیں بے شک لڑکی 3 کپڑوں میں آ جائے، اور وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ خیر اب ہمارے حالات اتنے بھی، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ عرفان سمجھدار تھے، سمجھ گئے۔ 14 برس پہلے بڑی ہی سرد رات کو جب سکندر سے اس کی شادی طے پائی تھی، تب ان کے والدین نے بھی یہ بات کی تھی، اور ٹھیک 4 برس بعد نارمل سا جہیز لانے والی فضا کو سکندر سے یہ سننے کو ملا کہ اتراتی کیوں ہو، لائی کیا ہو، تم سے اچھے تو یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھر بھر کے چیزیں دیتے ہیں، پورے فلیٹ سیٹ کر کے دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں۔ وہ صرف ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی، اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، جیسے گھڑیاں بند ہو گئی ہوں، اچانک بارش رک جائے، ایک عجیب سے حبس کا سما پیدا ہو جائے، لہجے کی سڑانت، نفرت کی بے چارگی اور ایک انجانی سی خطا سرزد ہو جانے کے خیال سے وہ کانپنے لگی تھی۔ یہی تھا وہ شخص جو بات بے بات اسے کارڈ بھیجتا تھا، جس کے لہجے سے کبھی مادیت پسندی کی بو نہیں آئی، ورنہ وہ محتاط ہو جاتی۔ محبت کی نظر کو بھی عاشق کے رویے سے اختلاف نہیں ہوا کرتا، اس سے بھول ہوئی تھی۔ محبت کے 2 بولوں سے وقتی جراحی ہوتی ہے، گویا ایک لمحے کے تعلق کو شیئر کرنے کا عمل، اور یہ وقت مٹھی کھلتے ہی ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے بعد ضرورتوں، خواہشوں اور زندگی کے مختلف تقاضوں کی تکمیل کا وقت آتا ہے۔ تب تک اگر دیر ہو جائے تو پھر انسان کے چہرے سے رواداری اور مروت کے تمام ماسک اتر جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے لوگوں کی بڑی بڑی گھناؤنی شکلیں اور طرح کے کرداروں کی عکاسی کر کے سامنے آتی ہیں۔ فضا بھی سکندر کی شخصیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت دن تک ان دونوں کے درمیان سرد جنگ چھڑی رہنے کے بعد اس نے صلح کا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے پوری طاقت سے رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ لو، یہ تمہارے میکے والے کچھ دینے دلانے والے تو ہیں نہیں۔
وہ باتوں باتوں میں اشاروں میں کئی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ والدین کے زندہ ہونے یا والد کے مسلسل کام کرتے رہنے سے میکے والے معیشت میں مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں صورتیں ہی نہ ہوں تو بیٹی کس کے آگے جا کے دامن پھیلائے؟ اپنی انا، خودداری، وزاداری کو داؤ پر لگا کر، سارے مان گنوا کر تہی دامن ہو جانے کا خوف، وسوسہ، اندیشہ الگ ستائے رکھتا ہے۔ یہ منہ نہیں کھولنے دیتا تو ہاتھ کیسے پھیلائے جاتے؟ فضا کی شادی سے 6 ماہ قبل اس کے والد گزر گئے تھے اور شادی کے دوسرے برس والدہ بھی۔ اب ایک بھائی اور ایک بہن اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے۔ متوسط طبقے کے روزانہ کنواں کھود کے پیالہ بھر پانی کمانے والے لوگ وہ عید و تہواروں پر تحائف دے لیں یا انجانے میں کچھ ہاتھ لگ جائے تو اسے مل بانٹ کے لینے کے سوا اور کیا لے دے سکتے تھے؟ بگڑتی ہوئی گھریلو معیشت سے تنگ آ کر بہن فضیلہ نے پارٹنرشپ میں بیوٹی پارلر بنا لیا تھا۔ وہ فضا کو بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا مشورہ دیتی رہتی تھی۔ وقتاً فوقتاً ڈپریشن کا شکار ہونے والی فضا آنے والے دنوں کی مناسب منصوبہ بندی کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بڑے کنبے میں بیاہی گئی تھی۔ اس سے وابستہ رشتوں کو اس کی ہر لمحے ضرورت رہتی تھی۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو مائنس نہیں کر پاتی تھی۔ وہ چند لمحے باتھ روم میں ہوتی تو فون کی بیل بجتے بجتے نڈھال ہونے لگتی۔ وہ بھی اس ایک عورت کی غیر موجودگی سہار نہیں پاتی تھی، اور پھر جب سکندر سے علیحدگی ہوئی تو پتہ ہی نہ چلا کہ کب تمام کے تمام رشتے چھٹ گئے۔ لوگ بھی تنہا ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ جاتے وقت اس سے افسوس تو کر رہے تھے۔ بہت دن تک وہ چپ رہی، پھر اسے کوئی نامعلوم سی بیماری ہو گئی اور نفسیاتی کلینک کے چکر شروع ہو گئے۔ زندگی خوشی سے دوبارہ شروع کرنی پڑے تو قدرت وجود میں ٹونک بھر دیتی ہے، مگر جسے افسردگی سے مطابقت کرنی ہو اس کے وجود کی رہی سہی طاقتیں زائل ہو چکی ہوتی ہیں۔ پسماردگی، یاسیت اور نا امیدی ایسے ہی موذی امراض ہیں جو دھیمی رفتار سے چلنے والوں کو ہارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر کہاں کی رنگینیاں، کہاں کی رعنائیاں، کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ تو زیرو سے پھر سفر شروع کرنا قطعی آسان نہیں ہوتا۔ فضا تھوڑی سی پرعزم اور حوصلے والی عورت نکلی۔ وہ رشتوں کے تحفظ کے لیے اندھا دھند چلنے والی ٹریفک سے بچ بچا کر گویا کنارے کنارے چلنے میں عافیت ڈھونڈنے لگی تھی۔ شاید بغیر شوہر کے عورتوں کو ایسا ہی محتاط ہونا چاہیے۔ روشنی کی دعاؤں کے لیے ان کے ہونٹ پھڑپھڑائیں بھی تو ہاتھ ہونٹوں تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ انہیں دعا مانگنے سے روکتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی عورت صرف کیریئر وومن ہی بنتی ہے، جو اپنے ہمزاد سے ڈر کر مصلحت اور زندگی کی گاڑی کھینچنے کی اہمیت سمجھ جاتی ہے، اور بس اس کے بعد دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور زندگی تو ہوتی ہی تمام ہونے کے لیے ہے۔ اور اگر کچھ رونقیں آتی تو تایا جان کے ان 3 بچوں کے فون، ای میل اور کبھی کبھار کراچی آ جانے سے آتی۔ وہ تقسیم کے بعد حیدرآباد آن بسے تھے۔ تائی جی کے ننیال کے کچھ خاندان وہاں تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے ہی تایا جان کو وہاں روک لیا تھا۔ عرفان بھائی بڑے تھے اور واحد اولاد نرینہ تھے، مگر تایا جان نے انہیں بھی کیڈٹ کالج پٹارو بھیج دیا تھا۔ دونوں لڑکیاں بھی ایلیٹ کے اسکول کالجوں میں پڑھی تھیں۔ تینوں بچوں کے درمیان بے مثال محبت تھی، جبھی تو عرفان بھائی دنیا کی دیکھا دیکھی کینیڈا امریکہ نہیں گئے تھے۔ پھر ان کے ماں باپ کیا مرے، یہ تینوں اور بھی قریب ہو گئے۔ اب ان میں تیسری بہن فضا بھی شامل ہو گئی تھی۔ عرفان بھائی اس کا بھی چھوٹی بہنوں کی طرح خیال رکھنے لگے تھے۔ اب ان کے کراچی کے چکر یوں بھی بڑھ گئے کہ انسانی حقوق کے کمیشن کے کراچی آفس میں بھی ان کی خدمات مستعار لی جاتی تھیں۔ تحریم کی شادی کے لیے وہ تمام ہی سرگرم تھے۔ ایسی نئی زندگی شروع کرتے ہوئے بھی انجانا سا خوف تو ہوتا ہے کہ نہیں نامعلوم وہ نئے رشتے کے معیار پر اتر بھی پائے گی، مگر اس وقت لڑکیاں خود اپنے آپ کو تسلی دے سکتی ہیں۔ پیاری پیاری دلربا سی آسیں، امیدیں اور ولولے مشعل بن کر اندھیروں میں رستہ دکھاتے ہیں، اور سب کچھ نیا نیا اور اچھا اچھا سا لگنے لگتا ہے۔ نہیں، شاید ہوتا ہی نیا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے۔ پھر گزشتہ شب وہ جس شادی میں گئی تھی وہاں مشعل برداروں نے گھپ اندھیرے میں دلہن کو اونچی مسند اور کسی کے من سنگھاسن کا رستہ دکھایا تھا۔ نیا نیارا، بہت ہی پیارا۔ یقیناً دلہن کے دل میں شاعری ہونے لگی ہوگی۔ دھڑکنوں نے دلہن کو سہاگ گیت سنا ڈالے ہوں گے۔ اس کے وجود میں سریلے گیتوں کی مہکاریں رچ بس گئی ہوں گی، اپٹن سندل کی مہکاروں جیسی۔ عام حالات میں دوڑنے بھاگنے والی لڑکیاں دلہنوں کا روپ دھار کر کتنے سہج سہج قدم اٹھاتی ہیں۔ انہیں رستہ دکھانے کے لیے بہت نزاکت سے تھام کر چلایا جاتا ہے۔ یہی دلہنوں کی ثقافت ہے، یہی وراثت ہے، یہی حسن ہے، اسی میں لطافت ہے، اسی میں مشرقیت ہے، اسی میں اپنی تہذیب ہے۔ یہ سب رسمیں دیکھنے میں بہت سحر رکھتی ہیں، لیکن سب اس وقت جب دل اداس نہ ہو، اندر اطمینان ہو۔ انہی اداس دنوں میں مقامی ادارے نے جشن بہارا اور بسنت میلے کا اہتمام کیا تھا۔
پیلے پیلے اودے اودے زرد زرد دوپٹوں کو گردنوں کا ہار بنا کے سفید براق لباس والے نوجوانوں میں کہیں ایک آنکھ کہیں ایک دل فضا کا متلاشی نکلا۔ دبلی پتلی نازک سی فضا کہیں سے بھی تو ڈنڈ پڑی ہوئی شخصیت نظر نہ آتی تھی، گو کہ اس نے بسنتی رنگ نہیں پہنا تھا، مگر اس کی تمام ساتھیوں چھوٹی بڑی لڑکیوں نے زرد رنگ کے لباس پہنے تھے۔ ان کی کلائیوں میں پہنی سنہری پیلی چوڑیوں نے ارد گرد کے ماحول کو مترنم سا کر دیا تھا۔ وہی ایک سنجیدہ خاتون تھی جو چپ چاپ پتنگ اڑاتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ وہاں تھی بھی یا نہیں کہ ایسے میں میزبان دردانہ صاحب اور ایک انجانے صاحب اس کی طرف بڑھ کے بولے، کیا بات ہے، آپ انجوائے نہیں کر رہی؟ وہ کھو سی گئی۔ منزہ نے اسے فون پر بتایا تھا کہ وہ ہائی اسکول کی دوست انجیلا کے ہاں بسنت پارٹی پر جائے گی اور اسے گول مول الفاظ میں محتاط رہنے کو کہا تھا۔ چند ساعتوں تک وہ انہیں دیکھتی رہی، پھر بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انجوائے تو کر رہی ہوں، ورنہ اب تک چلی گئی ہوتی۔ مگر یہ اس کا دل جانتا تھا کہ آج وہ اس قدر تنہا ہے کہ اس پارٹی کے علاوہ اسے کہیں جائے پناہ بھی تو نہیں ہے۔ بے مقصد گاڑی لیے سڑکوں پر گھومنے یا تنہا سی ساحل کنارے بیٹھے رہنے سے بھی نگاہیں اس کا پیچھا ہی کرتی رہیں گی۔ وہ مجازی خدا کی ٹھکرائی ہوئی عورت ہے اور ایک زمانہ اسے جاننے لگا ہے۔ یہ دنیا گول ہے اور اب تو بہت ہی چھوٹی ہو چکی ہے۔ پھر وہی اندیشے، وسوسے اور اذیت ناک تصورات اسے گھیرنے لگے تھے۔ وہ کھل کر سانس لینا چاہتی تھی، مسکرانا چاہتی تھی، مگر سماج اور معاشرے کی حالت یہ تھی کہ کنارے پر کانٹا ڈالے بیٹھا رہتا تھا تاکہ مچھلی ہاتھ تو لگے۔ دردانہ اس کی دفتری ساتھی تھی، ادھیڑ عمر خاتون تھی مگر کرپٹ نہیں تھی، لیکن یہ ضروری کب تھا کہ اس کے ہاں مدعو مہمان وضو کر کے آیا ہے۔ وہ محتاط ہو کر بات کرنے لگی۔ نبی تلی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نوجوانوں کے جذبوں کی بات کی اور ان صاحب کا اسٹیشنری کا بزنس تھا اور وہ دفتر میں مال سپلائی کرنے آتے تھے۔ دردانہ نے پوچھا، بیٹی یاد آ رہی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایک بات بتاؤں، یہ دنیا ہے اور یہاں پر ہر کسی کو اپنی زندگی خود گزارنی پڑتی ہے، کوئی کسی کے لیے نہ رکتا ہے نہ ٹھہرتا ہے۔ ایثار اور قربانی کو فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ تمہاری بیٹی ہائی اسکول میں جا چکی ہے، چند برس بعد وہ باہر پڑھنے چلی جائے گی یا شادی کر لے گی اور تم تنہا ہی رہ جاؤ گی۔ بہتر ہے اسے اعتماد میں لے کر اپنا نیا گھر بسا لو۔ یہ شوبی میاں ابھی پروپوزل دے کر گئے ہیں تمہارے لیے۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، الگ ہو چکی ہے، بچی کو دوسرا باپ۔ بس ٹھیک ہے، سن لیا میں نے۔ دوسرا باپ اور دوسری ماں منی بیگ گارنٹی نہیں ہوا کرتے دردانہ صاحبہ۔ وہ تنزیہ سی مسکرائی۔ نہیں تو تمہارا کیا خیال ہے، سکندر کو کوئی عورت ملے گی تو وہ چھوڑ دیں گے؟ مرد ہیں، عورت کی ضرورت ہے انہیں۔ آزاد کون ہے؟ ہاں یہ بھی حقیقت ہے، یوں تو وہ اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہی ہیں نا، کر لیں جو کرنا چاہیں۔ جب وہ مکمل طور پر بچی کا خرچہ بھی نہیں اٹھا پا رہے تو تم پھر بھی پرانے تعلق کی ریشمی ڈور کو گلے کا تعویذ بنا کر گھوم رہی ہو۔ نہیں، شاید ایسا بھی نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہی ہوں منزہ کو کراچی ہی کے جیزس اینڈ میری اسکول میں داخل کروا دوں، اس طرح وہ شب و روز میرے سامنے تو رہے گی، اس کے لڑکپن کا خیال مجھے ہی تو کرنا ہے۔ ایسے میں اپنے لیے کچھ سوچنا حماقت ہی ہے نا؟ نہیں، قطعی حماقت نہیں، نہ جانے کتنی عمر پڑی ہے، مگر سب سے پہلے تو برین واش کرنا پڑے گا، جہاں اب بھی کونوں خدروں میں سکندر آباد ہیں۔ دردانہ نے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ ہی دیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ ساتھ تھے تو ان کے رویوں سے ان کے ساتھ نفرت ہی ہو سکتی تھی۔ اپنی عنایت اور خود پسندی کے غار سے باہر آتے ہی نہیں تھے، بات بات پر کردار پر شک کرنے لگے تھے، تشدد پر اتر آتے تھے۔ اب جب وہ ساتھ نہیں تب بھی وہ میرے اندر ہی رہتے ہیں، یہیں کہیں۔ ویسے بھی ان شوبی صاحب کے ساتھ کتنی بے ایمانی ہوگی، منتقسم عورت نباہ نہیں کر پاتی۔ اس کا دل تو منزہ اور سکندر کے محور پر دھڑکے گا۔ ایسے میں نیا رشتہ اس سے کیسی بھی امیدیں وابستہ کر لے وہ انصاف کر ہی نہیں پائے گی۔ اس نے اپنی دنیا محدود کر لی ہے اور وہ گھر کے لیے چل دے گی، اپنے ہی بستر پر جا کر دھڑم سے گرے گی، رونا آیا رو لے گی، نہیں تو بھائی بہنوں کے بچوں سے فون پر بات کر لے گی، منزہ کو ای میل کر دے گی، بہت سارے کام ہیں اس کے پاس۔ وہ گاڑی کی طرف لپک رہی تھی کہ لڑکتے ہوئے مدہوش سے سکندر سڑک پار کرنے کے خیال سے کنارے پر آئے۔ سڑک پر بے تحاشا ٹریفک تھی، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے اس شخص نے؟ آس پاس کے کتنے لوگوں کو تباہ کر کے وہ سمجھتا تھا خوش رہ لے گا، مگر یہ کیا ہوا؟ وہ ہی سب سے زیادہ بکھرا ہوا ہے۔ وہ جو سمجھتا تھا عورت کی ضرورت سے آزاد رہ کر وہ اسے توڑ پھوڑ کر زیر دست کر لے گا، دراصل خود ہی مکافات عمل میں گھر گیا تھا۔
اس نے آگے بڑھ کر اپنے اپنے سے لگتے نامحرم مرد کو چھوئے بغیر آواز دی۔ سکندر سنبھل کے، کہاں جانا ہے؟ روڈ کراس کرنی ہے، میں کرائے دیتی ہوں، ٹھہریے۔ وہ ہمدردی کر رہی تھی یا یہ کون سا جذبہ تھا؟ اس لمحے کی فتح اس کے نصیب میں تھی۔ وہ اسے مغموم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی کھوئے کھوئے سے تھے، جیسے اسے پہچان گئے ہوں، جیسے اس کے خیال سے بدن میں زندگی کی حرارتیں لوٹ آنے لگی ہوں۔ اچھا تو تم ہو، آ جاؤ، تھام لو مجھے۔ ٹریفک کا بہت ہی شور تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ گھر بسا چکے ہوتے تو آج یوں اکیلے ہوتے، اس نے سوچا۔ سکندر کی طرف جانے والے رستے بند نہیں ہوئے، وہ واپس جا سکتی ہے۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر انہیں بٹھا کر اپنی نشست کی طرف آ گئی تھی۔ خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولے، تم جیتی ہو اور میں تم پر ہارا ہوں، اب بتلاؤ ہم میں سے سکندر کون ہے؟ فضا کو تو بس یوں لگا جیسے دو مشعل بردار اسے نئی زندگی کی مسند تک لے جا رہے ہوں۔